ہرش جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قصہ ہے ایک بیوہ بوڑھی ماں، رمضان کے روزے، 2 بیٹوں اور 2 روٹیوں کا۔ آخر کس کے گناہ کو اللہ نے معاف کیا؟ آئیے سنتے ہیں یہ واقعہ اور اپنے ایمان کو ایک بار پھر سے تازہ کرتے ہیں۔ میں گزارش کرتی ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے۔ اور اس سے پہلے واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ ترکی کے کسی دور دراز کے گاؤں میں ایک بیوہ بوڑھی عورت اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ رہا کرتی۔ شوہر تو اب تھا نہیں، کل کائنات یہ 2 جوان بیٹے تھے۔ وہ عورت دیندار تھی، ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی، چاہے گھر میں کھانے کو ایک دانہ نہ ہو۔ وہ شکوہ شکایت نہ کرتی۔ اب بات کی جائے اس کے بیٹوں کی تو بڑا بیٹا تو بہت زیادہ نافرمان تھا، اسلام کے بھی قریب نہیں تھا، جبکہ چھوٹا بیٹا بہت فرما بردار تھا، دیندار تھا اپنی ماں کی طرح۔ ماں ہمیشہ دونوں بیٹوں کو یہ درس دیتی، دیکھو جو حق کی راہ پر چلتا ہے وہی کامیاب رہتا ہے، یہ دھن دولت جائیداد کوئی حیثیت نہیں رکھتی، بس اللہ ہم سے راضی رہے۔ شروع ہوا رمضان کا مہینہ، چاند دیکھا تو ماں نے کہا بیٹا کل سے ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ بڑا بیٹا جھٹ سے کہنے لگا میں اور روزہ رکھوں؟ یہ تو وہی بات کہہ دی آپ نے کہ یہاں پر کھانے کے لیے ایک دانہ نہیں، پینے کے لیے پانی میسر نہیں، اور روزہ رکھ لو۔ پورے دن بھوکے پیاسے رہ کر آخر ہم کون سی نیکی کما لیں گے؟ ماں کہنے لگی بیٹا گھر میں تھوڑا سا آٹا موجود ہے، اس سے 2 روٹیاں تو کم از کم بن جائیں گی، بس تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، یاد کر لو اللہ تعالیٰ کس طرح نوازتا ہے، اور جب نوازنے پر آتا ہے تو پھر چھپر پھاڑ کر دیتا ہے۔ غرض کے معنوں سے بہت سمجھایا، حدیث کا حوالہ بھی دیا، اسے اللہ کا واسطہ دیا، مگر اس نے کہا نہیں میں روزہ نہیں رکھوں گا، میں نیت بھی نہیں کروں گا۔ ماں چھوٹے بیٹے سے کہنے لگی بیٹا تم روزہ رکھو گے یا نہیں؟ تو چھوٹا بیٹا کہنے لگا ارے واہ ماں، میں کیوں روزہ نہ رکھوں گا، میں تو روزے کا انتظار کر رہا تھا، رجب کے مہینے سے میں دعا کر رہا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ شعبان سے پھر رمضان کریم سے ملا دے، اتنا پیارا مہمان ہمارے پاس آیا ہے اور ہم اس کی قدر نہ کریں۔ ماں بہت خوش ہوئی، اس نے کہا تم لوگ تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ، پھر سحری میں اٹھنا ہے۔ بڑا بیٹا تو نہ سویا، نہ جانے رات کے پہر وہ کہاں چلا جاتا تھا، ماں نہیں جانتی تھی اور وہ اسے روک بھی نہیں پاتی تھی۔ پھر تہجد کے وقت اس نے چھوٹے بیٹے کو اٹھایا، اس وقت بڑا بیٹا بھی گھر میں داخل ہوا اور کہنے لگا لاؤ روٹی لاؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ ماں نے 2 روٹیاں ہی تیار کی تھی، ایک اپنے لیے ایک چھوٹے بیٹے کے لیے، لیکن جب بڑے بیٹے نے کہا کہ میں بہت بھوکا ہوں اور مجھے روٹی کھانی ہے تو ماں نے اپنے منہ کا نوالا بڑے بیٹے کو دے دیا۔ وہ کہنے لگا نہیں مجھے دونوں روٹیاں چاہیے، میں تو یہ روٹی بھی کھاؤں گا، ایک روٹی سے میرا پیٹ نہیں بھرے گا۔ ماں اسے سمجھانے لگی کہ یہ تو چھوٹا بھائی ہے، اسے تو کھانے دو، آج رمضان کریم کا پہلا روزہ ہے، میں تو پانی پی کر سحری کر لوں گی، لیکن یہ تو ابھی چھوٹا ہے۔ تو وہ کہنے لگا نہیں مجھے روٹی چاہیے۔ چھوٹا بیٹا چونکہ صابر تھا، برداشت کرنے والا تھا، اور روزے کا نام ہی صبر ہے، روزہ تو صبر کرنے والوں کو اور صابر بناتا ہے۔ اس نے کہا ماں یہ روٹی بھی بڑے بھائی کو دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے ذاتی طور پر اسے ایسا صبر دیا کہ اسے محسوس ہی نہیں ہوا کہ اس نے نمک سے اور صرف پانی پی کر سحری کر لی ہے، بغیر کھائے پیے روزہ رکھا ہے۔ سچ میں روزے کی طاقت تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہی ملتی ہے۔ اس نوجوان نے ایک لفظ نہیں کہا۔ اب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے وہ مسجد چلا گیا۔ مسجد پہنچا تو اس نے نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑا کر دعا مانگی، یا اللہ مجھے رزق حلال دے کہ پیٹ بھر روزہ تو رکھ سکیں، سحری میں کچھ نہیں کھایا، مجھے اپنی فکر نہیں، مجھے اپنی ماں کی فکر ہے، میری ماں بوڑھی ہے، کمزور ہے، ناتواں ہے۔ ابھی وہ دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ کا کچھ ایسا کرم ہوا کہ اس مسجد میں ایک بہت بڑا کاروباری شخص بھی موجود تھا کہ اسے ایک ایسا ایماندار بندہ چاہیے جو اس کی دکان کو سنبھال سکے۔ اس نے دیکھا ایک نوجوان لڑکا گڑ گڑا کر آنسوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہے، پھر دونوں ہاتھ جوڑ کر عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے۔ اس کے دل میں یہ بات آئی
کہ یہ نوجوان میرے لیے بہت ہی موزوں ہے، اسے میں اپنی دکان پر بٹھاؤں گا اور مجھے امید ہے کہ یہ ایمانداری سے میرے کاروبار کو سنبھالے گا۔ یہ سوچ کر وہ بیپاری شخص اس کے پاس آیا۔ اس نے کہا، نوجوان، لگتا ہے اس گاؤں کے ہو۔ جی ہاں، لیکن آپ کون؟ میں شہر سے آیا ہوں۔ اس گاؤں میں مسالے کی ایک بہت بڑی دکان میں نے کھولی ہے اور میں ایک ملازم کی تلاش میں ہوں۔ ملازم وہ جو میری پوری دکان کو سنبھالے بھی، حساب کتاب بھی کرے۔ مجھے لگتا ہے تم سے زیادہ موزوں اور تم سے زیادہ دیانتدار مجھے کوئی اور شخص نہیں ملے گا۔ اگر تم چاہو بیٹا تو میں تمہیں اپنی دکان میں نوکری دے سکتا ہوں۔ وہ تو پہلے ہی گڑ گڑا کر دعا کر رہا تھا۔ اس نے کہا، یا اللہ، اتنی جلدی میری دعا قبول ہو گئی، لگتا ہے ماں کی دعا لگ گئی مجھے۔ اس نے کہا، جی ہاں، میں تو کب سے اللہ تعالیٰ کی عنایت کا انتظار کر رہا تھا، منتظر تھا کب وہ اپنے لطف و کرم کے دروازے مجھ پر بھی کھول دے۔ ٹھیک ہے، آج روزے کے بعد یعنی مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد تم میرے پاس آ جانا، یہ میرا پتہ ہے اور یہ تھوڑے بہت پیسے ہیں، تم رکھ لو۔ پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ لڑکا بہت خوش تھا، اپنے گھر آیا۔ اس نے کہا، امی جان، مجھے نوکری مل گئی ہے، رزق کا انتظام ہو گیا ہے، آپ کی دعا مجھے لگ گئی ہے، آج ہم مل کر روزہ کھولیں گے۔ لیکن بیٹا، گھر میں تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، آٹا تک نہیں۔ کوئی بات نہیں ماں، یہ کچھ درہم میں آپ کو دے رہا ہوں، افطار کا انتظام کریں۔ ماں بھی خوش ہوئی، اس نے ڈھیروں دعا دے دی۔ خالی پیٹ تو انہوں نے سحری کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے افطار تک سارا انتظام کر دیا۔ بے شک وہی دینے والا ہے، وہی رازق ہے۔ بڑا بھائی تو سو رہا تھا، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ رمضان کریم کے مہینے میں اس طرح غفلت کی زندگی گزارنا تو سراسر بد نصیبی ہے۔ جب افطار تیار ہو گیا، ماں نے کہا، بیٹا جاؤ اپنے بھائی کو اٹھا دو، کم از کم روزہ افطار کر لے ہمارے ساتھ۔ لاکھ بار میں نے اسے اٹھایا ہے کہ نماز پڑھ لو، روزہ نہیں رکھا لیکن نماز تو ادا کر لو، لیکن وہ نہیں اٹھا۔ اب جاؤ اسے اٹھا اور کہو، اس طرح سونا نحوست پھیلاتا ہے گھر میں۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے پاس گیا اور کہا کہ اٹھ جاؤ اور روزہ افطار کر لو۔ کیوں؟ کیا ماں نے کچھ بنایا ہے یا یوں ہی پانی پلا کر روزہ افطار کرے گی؟ نہیں نہیں، کھانے کا بہت سا سامان موجود ہے، آ جاؤ جلدی۔ کھانے کا نام سن کر وہ جلدی سے اٹھا اور اذان ہونے سے پہلے ہی کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ ماں نے کہا، بیٹا اذان تو ہونے دو، کم از کم روزے کا احترام ہی کر لو۔ اور اس نے انتہائی بدتمیزی سے کہا، میرا روزہ کب ہے جو میں احترام کروں؟ اذان ہو گئی، روزہ افطار ہو گیا۔ چھوٹے بیٹے نے کہا، ماں میں مسجد جا رہا ہوں، وہیں سے مالک کے پاس جاؤں گا، آپ میرا انتظار مت کرنا۔ ماں نے دعا دی اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ چھوٹے بیٹے نے مسجد میں مغرب کی نماز پڑھی اور مالک کی دکان پر چلا گیا۔ وہ سچ میں بہت بڑی مسالوں کی دکان تھی۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آج سے پہلے گاؤں میں کسی نے اتنی بڑی مسالوں کی دکان نہیں کھولی تھی۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ وہاں پہنچا تو وہ کاروباری شخص وہاں موجود تھا۔ اس نے کہا، آؤ برخودار، دیکھو یہ دکان آج سے تمہارے حوالے ہے، میں دیکھتا ہوں تم کتنے ایماندار ہو، دیکھو اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہاں بیٹھو گے، تمہارے ساتھ میں 2-3 ملازمین اور دے رہا ہوں تاکہ تم ان کی مدد لے سکو۔ میں شہر جا رہا ہوں لیکن چند دنوں کے بعد پھر لوٹ کر آؤں گا۔ اس لڑکے کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کسی نے پہلی ملاقات میں اسے کیسے جان لیا، اتنا یقین کیسے کہ پوری دکان اس کے حوالے کر دی گئی۔ یا اللہ تو میری لاج رکھنا، میری عزت رکھنا۔ اب چھوٹا بیٹا روزہ سحری کرنے کے بعد سوتا نہیں تھا، بلکہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دکان پر آ جاتا جبکہ لوگ سو رہے ہوتے، لیکن وہ وہاں کام کرتا رہتا۔ اور بڑا بھائی، اس نے تو حلال راستہ چھوڑ کر غلط راستے کو اپنا لیا تھا۔ وہ رات میں جو گھر سے باہر جاتا تھا تو چوری کرتا تھا، اور چوری کا مال کبھی بھی اس نے گھر پر نہیں دیا۔ یہ بات اس نے نہ اپنی ماں کو بتائی نہ بھائی کو۔ ایک بار اس کے ایک ساتھی نے اسے خبر دی کہ دیکھو گاؤں میں بہت بڑی مسالوں کی دکان کھلی ہے، وہاں کا بیوپاری شہر کا رہنے والا ہے، وہ شہر چلا گیا ہے، اس وقت موقع اچھا ہے، ہمارے گاؤں کا ایک لڑکا اس دکان پر بیٹھتا ہے، یہاں تک کہ حساب کتاب کا پورا ذمہ اسی کا ہے، پوری دکان اس کے حوالے کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ جو ملازمین کام کرتے ہیں ان میں سے ایک لڑکا میرا دوست ہے، اسی نے مجھے یہ خبر دی ہے اور کہا کہ کسی وقت موقع ملے تو چوری کر لو، کیونکہ بہت ہی عمدہ مال وہاں پر رکھا ہوا ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو بڑے بھائی نے کہا، پھر دیر کیسی؟ تو وہ کہنے لگا، نہیں نہیں، ابھی 2-3 دن اور رک جاؤ، کیونکہ اگر ہم فوری چوری کریں گے
تو کوئی بھی ہم پر شک کر سکتا ہے، لوگوں کو آنے تو دو۔ اب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بھائی کے ہاتھوں میں ایسی برکت دی کہ اس کی دکان 1-2 دن کے بعد ہی چلنا شروع ہو گئی۔ گاؤں کے تمام لوگ وہاں سے مسالے خریدتے کیونکہ مسالوں کی قیمت بہت ہی مناسب تھی، اور پھر دور کے گاؤں والے بھی وہاں آ کر مسالوں کی خریداری کرتے۔ کاروبار بہت ٹھیک ٹھاک چلنا شروع ہو گیا تھا۔ یہاں پر چور بھی چوکنا تھے۔ بڑا بھائی دیکھ رہا تھا کہ گھر کے حالات بھی اب بدل گئے، کیونکہ چھوٹا بھائی اب خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا۔ اب گھر میں پھل بھی ہوتے، کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوتی۔ وہ عیش کر رہا تھا، پر روزہ اب تک نہیں رکھا تھا اس نے۔ اب اس کے ساتھیوں نے موقع دیکھ لیا اور کہا کہ وقت آ چکا ہے کہ ہم اس دکان کی چوری کریں، کیونکہ لاکھوں کا مال یہاں پر موجود ہے اور لاکھوں درہم جمع بھی ہو چکے ہیں۔ مجھے اس دکان کے ملازم نے خبر دی ہے۔ تو وہ کہنے لگا، آج کے دن ہی تو پھر رات میں چوری کرتے ہیں، لیکن آج کل تو روزے چل رہے ہیں نا، رات میں دکان کھلی ہوگی، خوب رونق بھی ہوگی۔ اب سب لوگ دکان بند کر کے چلے جائیں گے سحری کے وقت، اس وقت ہم دکان کو لوٹیں گے، اس وقت ہم چوری کریں گے۔ وہ بڑا بھائی نہیں جانتا تھا کہ اس کا چھوٹا بھائی اسی دکان میں کام کرتا ہے اور دکان کو سنبھالنے کی ذمہ داری اسی کے کاندھوں پر ہے۔ دوستوں نے کہا کہ وقت آ چکا ہے کہ ہمیں وہاں پر چھاپا مارنا چاہیے۔ اب سحری کا وقت ہونے والا تھا۔ چھوٹے بھائی نے دکان بند کی اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ ملازم وہاں سے سیدھا اس کے بھائی اور اپنے دوست کے پاس آیا اور کہا، اب تم لوگ دکان کی چوری کر سکتے ہو اور اس جگہ پر سارے پیسے رکھے ہوئے ہیں، دیکھو احتیاط سے کام لینا، کیونکہ جو لڑکا دکان پر بیٹھا ہوا ہے، جس کے پاس سارا خرچ موجود ہے، سارے مال کا حساب جو کرتا ہے، وہ بہت ہی چالاک ہے۔ یہ بات اس نے بڑے بھائی سے کہی تھی۔ اس نے کہا، لیکن کیوں؟ کیونکہ اس پورے علاقے میں تمہارے گھر کو شرافت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، تمہاری والدہ کی سب عزت کرتے ہیں اور تمہارے والد کو بھی سب جانتے ہیں، لوگ کبھی بھی تمہارے خلاف گواہی نہیں دیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ سارا پیسہ اور مسالے تم اپنے گھر میں رکھو، لیکن وہاں پر تو ماں اور چھوٹا بھائی ہوتے ہیں۔ ارے بھائی، کوئی تو جگہ ہوگی، ایسا کرو زمین میں دفن کر دینا خزانے کی طرح، پھر جب موقع دیکھو گے تو نکال لینا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ سحری کر کے چھوٹا بھائی تو کام پر چلا جاتا ہے، لیکن ماں سو جاتی ہے اسی وقت ایسا کروں گا۔ اب وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا بھائی اسی دکان پر کام کرتا ہے۔ سحری کر کے ماں تو نماز پڑھنے لگ گئی اور پھر سو گئی، لیکن چھوٹا بھائی نماز پڑھ کر دکان کی طرف چل پڑا۔ لیکن یہاں آ کر تو اس نے جو منظر دیکھا تو وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچا، اس کا سر چکرا گیا۔ رات کے اندھیرے میں کسی نے دکان کو لوٹ لیا تھا، تالا ٹوٹا ہوا تھا۔ اندر گیا تو سارا مال غائب تھا، سارے مسالے جو بہت قیمتی تھے وہ سب غائب تھے۔ اس نے پیسوں کی جگہ جا کر دیکھا تو وہاں پر پیسے بھی موجود نہیں تھے۔ اب تو مالک کو مجھ پر ہی شک ہوگا۔ جب مالک دکان پر آیا تو دیکھا دکان خالی ہے۔ اس نے فوراً تمام ملازموں کو بلایا، سب کے سر جھکے ہوئے تھے۔ وہی ملازم جو خود کو چھوٹے بھائی کا دوست ظاہر کرتا تھا، آج اس نے اپنے دوست کی پیٹھ پر چھرا گھونپ دیا اور کہا، مالک، ہمیں تو کچھ نہیں پتا، آپ نے تو ہمیں کبھی یہ خبر بھی نہیں دی کہ پیسے کہاں رکھے جاتے ہیں۔ آپ نے تو اس لڑکے کے حوالے سب کچھ کیا تھا، اسی سے پوچھیے۔ مالک اس کے پاس آیا۔ وہ اپنا سر نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ مجرم نہیں تھا، لیکن نہ کردہ گناہ کی اسے سزا ملنے والی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا دکان کا مالک اس کی خوب خبر لے گا، پر اس نے اس کے قریب آ کر کہا، میں تمہیں جانتا ہوں، تمہیں ایسے ہی میں نے نہیں چنا تھا اس دکان کے لیے۔ میں جانتا ہوں چوری تم نے نہیں کی، لیکن جس نے بھی چوری کی ہے اسے سرے عام سزا دی جائے گی، پھانسی دی جائے گی۔ میں ابھی سپاہیوں کو بلاتا ہوں۔ وہ کون تھا جس نے ایسی گھناؤنی حرکت کی؟ اب اس کو سب کے سامنے پھانسی دی جائے گی۔ چور تو ایک نہ ایک دن پکڑا ہی جائے گا، لیکن کون ہے یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ اپنے گھر آ گیا، کیونکہ مالک نے کہا تھا جیسے ہی چور پکڑا جائے گا تمہیں بھی پیشی کے لیے بلایا جائے گا۔ وہ پریشانی سے اپنے گھر میں ٹہل رہا تھا، یہاں سے وہاں پھر رہا تھا کہ اسے صحن کی زمین ہموار نظر نہیں آئی، بلکہ تھوڑی سی ابری ہوئی تھی۔ ایسا لگا کہ وہاں پر کوئی چیز گڑی ہوئی ہے یا گڑھا کھودا گیا ہے۔ وہاں جا کر دیکھا تو سچ میں ایسا لگ رہا تھا کہ زمین کو یہاں سے کھودا گیا ہے۔ اس نے کہا، ماں اس زمین کو کیا تم نے کھودا ہے؟ یہاں اس کے اندر کوئی چیز موجود ہے؟ تو ماں کہنے لگی، نہیں بیٹا، مجھے نہیں پتا، کل تک تو بالکل ہموار تھی اور میں نے بھی یہاں پر کوئی چیز نہیں گاڑی، دیکھو تو کیا ہے اندر۔ جب اس نے زمین کو کھودا تو سارے مسالے وہاں پر موجود تھے، اس کے علاوہ
لاکھوں درہم بھی اندر سے نکل رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ مال ہمارے ہی کسی اپنے نے لوٹا ہے۔ بڑے بھائی نے؟ ماں سے کہا اس نے۔ بیٹا مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے اس بات کا یقین تو ہے کہ رات کے اندھیرے میں کوئی نہ کوئی غلط کام تو وہ کرتا ہے۔ ابھی ماں چھوٹے بیٹے کے ساتھ بڑے بیٹے کے کمرے میں جا ہی رہی تھی کہ وہ دوڑتا ہوا باہر آیا۔ اس نے کہا ماں مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ ارے کیا ہوا تمہیں؟ کیا کام کر دیا ہے تم نے؟ ماں اس کے منہ سے اگلوانا چاہتی تھی، وہ پسینے سے شرابور تھا۔ اس نے کہا ماں میں بہت برا ہوں، بہت برا ہوں۔ میں نے خواب دیکھا ایک اندھیری قبر ہے، میں وہاں پر لیٹا ہوا ہوں، بہت سے سانپ لپٹے ہوئے ہیں مجھ سے اور مجھے ڈس رہے ہیں، اور پھر ایک بڑے سے منہ والا سانپ میرے پاس آیا۔ اس نے کہا اپنے منہ کو کھول، جو روٹی تو نے پہلے روزے کے دن کھائی تھی، وہ روٹی جو تو نے اپنے بھائی اور ماں کے منہ سے چھین کر کھا لی تھی اور روزہ بھی نہیں رکھا تھا اور روزے داروں کو تو نے تنگ کیا تھا، وہ روٹی کھا کر تو سمجھ رہا تھا کہ تو عیش سے زندگی گزارے گا، وہ روٹی ہمیں واپس کر دے۔ وہ میرے بہت قریب آ گیا اور میری زبان پر ابھی ڈسنے ہی والا تھا کہ مجھے لگا دور سے کوئی نورانی چہرے والے بزرگ میرے پاس آئے اور کہا جا، تیری ماں اور تیرے بھائی کی وجہ سے تو بچ گیا ہے، اب جا دنیا میں جا کر اچھا عمل کر۔ بس میں خواب سے جاگ گیا، مجھے معاف کر دو۔ وہ ماں کے قدموں میں گر گیا۔ یہ مال اور یہ پیسہ میں نے اس دکان سے چرایا ہے، چھوٹے بھائی کو تو پتا ہی تھا۔ پھر وہ کہنے لگا چلو میرے ساتھ مالک کے پاس۔ مالک جو انتظار کر رہا تھا مجرم کا، جب دیکھا وہ چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کو لے کر آ رہا ہے، اور آتے ہی اس نے کہا مالک یہ ہے آپ کا مجرم، یہ ہے چور، یہ میرا بڑا بھائی ہے، میں اس کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں، لیکن آپ اسے جو چاہے سزا دے سکتے ہیں، سر عام پھانسی دیں یا پھر کوڑے لگوائیں۔ اس نے چوری کی ہے، اس کو اس کے جرم کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں ایسا گناہ اس نے کیا ہے۔ مالک غور سے چھوٹے بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا لڑکے تمہارے اچھے عمل کی وجہ سے تمہارا پورا گھرانہ بچ گیا، تمہاری ماں نے بہترین انداز میں تمہاری تربیت کی ہے، میں اس کو سزا ضرور دوں گا، لیکن اگر یہ توبہ کر لے، تائب ہو جائے اور کہے کہ کبھی یہ چوری نہیں کرے گا، کبھی یہ حرام روزی نہیں کمائے گا بلکہ حلال راستے کو چنے گا تمہاری طرح، تو پھر اس کی سزا ملتوی ہو سکتی ہے۔ بڑا بھائی تو پہلے ہی نادم تھا، وہ کہنے لگا مجھے معاف کر دیں، ہاں میں نے ہی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر آپ کی دکان کو لوٹا، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اب کبھی بھی چوری نہیں کروں گا اور کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا میں، وہ اپنی ماں سے کہنے لگا۔ اس کے بعد اس دکان پر دونوں بھائی بیٹھنے لگے، بڑا بھائی بھی چھوٹے بھائی کے نقش قدم پر چلنے لگا۔ وہ روٹی توبہ کی صورت میں اس کی بخشش کا ذریعہ بن گئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کریم کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ناجائز کاموں سے بجائے اپنا خیال رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔